قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اے بنی اسرائیلیو، اے اسرائیل کے بیٹو، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے، کالحجارہ، گویا کہ یہ پتھر ہیں۔ غور تو کرو ہمارے آپ کے دل آج کتنے زیادہ سخت ہو گئے۔ بارہا اللہ کا ذکر سنتے ہیں، بارہا اللہ کا نام سنتے ہیں، پھر بھی دل کے اندر کوئی احساس نہیں پایا جاتا۔ او لوگوں، ہم پورا قرآن تراویح میں سن لیتے ہیں لیکن ہمارے دل کی دنیا نہیں بدلتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، گناہ پہ گناہ تو کرتا جاتا ہے، غلطی پہ غلطی تو کرتا جاتا ہے، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں اس سے ہوتی جاتی ہیں، لیکن توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ بندہ اس گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے، تو توبہ بھلا کس چیز کے لیے وہ کرے گا؟ دھبے پہ دھبا دل کے اوپر پڑتا جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ اب قرآن و حدیث کی باتیں انہیں اچھی نہیں لگتی، اب تو انہیں فیس بک پر ریل دیکھنے میں مزہ آتا ہے، لوگوں کے اسٹیٹس چیک کرنے میں انہیں بڑی فرحت محسوس ہوتی ہے، انہیں انسٹاگرام میں ریل دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، آئی پی ایل کے میچ دیکھ دیکھ کر پوری رات جاگ جا کر گزارنے میں بڑا آنند انہیں آتا ہے۔ اور لوگوں، یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، غلطی پہ غلطی کرنے کی وجہ سے تمہارا پورا کا پورا دل سیاہ ہو چکا ہے، لوک ہو چکا ہے۔ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آج ہم اللہ کے ذکر سے کوسوں دور ہیں، حی علی الصلاۃ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، ہم اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی موبائل میں ویڈیوز دیکھ رہا ہے، کوئی میچ دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی اپنے روزمرہ کے کام کاج میں مصروف و مگن ہے۔ اور لوگوں، اللہ تعالیٰ کامیابی کی طرف روزانہ 5 مرتبہ بلواتا ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے آ جاؤ۔ میرے بھائیوں، نماز ایسی چیز ہے، جب بندہ نماز کے لیے خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، دیکھو اس بندے کو تو دیکھو، اس کے اندر میرا ڈر کس قدر ہے تو دیکھو، میری عظمت کا خیال اس بندے کے اندر کس قدر ہے۔ سخت سردی ہے، اس کے باوجود راتوں کو اٹھ کر صرف میری رضا اور خوشنودی کی وجہ سے یہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے۔ اے فرشتوں، دیکھو تو ذرا، یہ میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پیدل وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب معلوم ہو رہا ہے کہ آپ لوگ جاگے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکہ کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، بڑھاپے نے آ کر کہ کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا کوئی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جناب صدر و دیگر اسٹیج پر جلوہ افروز معزز و مکرم علماء کرام، اور سامنے بیٹھے ہوئے میرے دینی ملی بھائیوں، سائیڈ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، مدح و ثنا، کبریائی و برتری، بڑائی اور بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی، پالنہار، نگہبان و نگہدار ہے۔ اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اسی نے ہمیں اس دنیا میں بسایا ہے، اور یہاں زندگی گزارنے کے سارے اسلوب اور طریقے اسی نے سکھلائے ہیں، جو اس کائنات کے ذرے ذرے اور چپے چپے کا مالک ہے۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام بھیجے گئے انبیاء و رسول پر، خصوصاً بالخصوص سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب سے بڑی دولت، ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کا یہ پروگرام مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ لوگوں نے منعقد کیا ہے۔ یہ ایمانی جذبے ہیں، یہ اسلام کے تئیں قربانیاں ہیں، جو کہیں نہ کہیں آپ لوگوں سے ظاہر ہو رہی ہیں، اور میں دعا گو ہوں بار الہ سے کہ مولا ان تمام کے دلوں میں اسی طرح دین کی عظمت باقی رکھنا، اسی طرح اپنا مومن بندہ بنائے رکھنا، کیونکہ ہر انسان جو کلمہ پڑھ رہا ہے اور اس کلمے کا اقرار کرتا ہے، وہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں،
لیکن اس ایمان کے لیے کچھ ثبوت بھی دینے پڑتے ہیں۔ کیسے ثبوت ہوں گے تب ہم ایمان والے مانے جائیں گے؟ ہاں، مسلمانوں جیسا نام اگر ہمارا رکھ دیا جائے تو ہندوستانی ماحول میں تو ہم مسلمان کہلائیں گے، لیکن اللہ کے رجسٹر میں ہم مسلمان صرف مسلمانوں جیسا نام رکھ لیں گے، یا یہ کہ ہم کلمہ اپنی زبان سے ادا کر دیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایمان کے لیے کئی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ایمان کے لیے کئی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور ایمان کے کچھ دلائل ہیں جس بنا پر صاحب ایمان کو ایمان والا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پڑھی گئی آیت کریمہ میں بھی حصر کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ایمان والے تو اصل میں یہ لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ بتا رہا ہے صحیح معنوں میں ایمان والے کون ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، وجلت قلوبہم، تو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اس کی عظمت سے، اس کے جلال سے دل دہل جائے، دل دہل جائے، دل کانپ جائے، دل کے اندر رقت و پسیجگی آ جائے۔ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ ہم اللہ کا نام بار بار سنتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوتیں بھی سنتے ہیں، ہم تو جمعہ نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے ڈر سے ہمارا دل نہیں دہلتا۔ اللہ حسر کے ساتھ بیان کر رہا ہے، صحیح معنوں میں تو دعوے ایمان میں وہی لوگ سچے ہیں، وہی لوگ مومن اور موحد کہلانے کے لائق ہیں۔ اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو اللہ کا ڈر ایسا ہونا چاہیے، اللہ کا خوف اس قدر ہونا چاہیے، اللہ کی خشیت ایسی ہونی چاہیے، اللہ کا نام صرف سن لے تو ان کے دل کانپ جائیں، دل کانپ جائیں اللہ کا نام سن کر کے۔ ہم تو جمعہ میں کئی بار تقاریر سنتے ہیں، کئی خطبے سنتے ہیں، مختلف موقعوں پر مختلف جلسے ہوتے ہیں، وہاں علماء کرام کی لمبی چوڑی تقریریں ہوتی ہیں، رات رات بھر جلسے ہوتے ہیں، علماء کرام قرآن و حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں سن کر بھی ہمارے دل کی دنیا آج تک نہیں بدلی۔ اللہ فرما رہا ہے اس لیے تمہارے دلوں کی دنیا نہیں بدل رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے ہو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اے میرے بندو، جب تک تم اپنے آپ کو بدلنے کا خیال نہ کر لو، تم خود کوشش نہ کرو خود کو چینج کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں نہیں بدلے گا، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بنائے گا، صحیح معنوں میں تمہارے اندر ایمان نہیں آئے گا۔ وجلت قلوبہم، دل دہل جائے، دل کانپ جائے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلیوں کا ذکر کر رہا ہے، ان کے دلوں کی سختی کا حال گنا رہا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، اے بنی اسرائیلیوں، اے اسرائیل کے بیٹو، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے، کالحجارہ، گویا کہ یہ پتھر ہیں، پتھر کی طرح تمہارے دل سخت ہو گئے۔ او اشد قسوہ، پتھر ہی نہیں بلکہ پتھر سے بھی زیادہ، اے اسرائیلیوں، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے پاپوں کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پتھروں کے اوصاف گنا رہا ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اے اسرائیل کے بیٹوں، پتھروں کے اندر بھی کچھ احساس کا مادہ ہوتا ہے، پتھر بھی اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتے ہیں، اور پانی پتھروں کے اندر سے بھی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ،
پتھر سے پانی نکل کر رس رس کر جمنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور اے بنی اسرائیلیوں، بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے جھک جاتے ہیں، جو اللہ کے ڈر سے لڑھک جاتے ہیں، لیکن تمہاری نافرمانیوں کے پاداش میں، تمہارے کرتوتوں اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے اے بنی اسرائیلیوں، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر سے بھی زیادہ تمہارے دلوں کے اندر سختی آ چکی ہے. پتھر کے اندر بھی احساس ہے، پتھر بھی اللہ کے ڈر سے پھٹ جا رہا ہے، پتھر کے اندر سے سوراخ ہو رہا ہے اور وہاں سے پانی رس رس کر جمع ہو رہا ہے. پتھر بھی اللہ کے ڈر سے جھک رہا ہے، اللہ کے ڈر سے لڑک رہا ہے. اور میرے ساتھیوں، غور تو کرو ہمارے آپ کے دل آج کتنے زیادہ سخت ہو گئے. بارہا اللہ کا ذکر سنتے ہیں، بارہا اللہ کا نام سنتے ہیں، پھر بھی دل کے اندر کوئی احساس نہیں پایا جاتا. او لوگوں، ہم پورا قرآن تراویح میں سن لیتے ہیں لیکن ہمارے دل کی دنیا نہیں بدلتی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے. توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک، اللہ تعالیٰ دھل دیتا ہے، پاک و صاف کر دیتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں خرابی یہ آ گئی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد آج ہم اس گناہ کو گناہ ہی تصور نہیں کر رہے ہیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی بار بار ایک ہی گناہ کرے، تب کہیں نہ کہیں اس گناہ کے تئیں ہمت پیدا ہوتی ہے. اور ایک دن ایسا آتا ہے جس دن آدمی تصور بھی نہیں کرتا کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے، اس سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے، اس نے کوئی گناہ کا کام انہوں نے انجام دیا ہے. یہی وجہ ہے آپ نے فرمایا پھر اس بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. گناہ پہ گناہ تو کرتا جاتا ہے، غلطی پہ غلطی تو کرتا جاتا ہے، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں اس سے ہوتی جاتی ہیں، لیکن توبہ کی توفیق نہیں ملتی کیونکہ بندہ اس گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے. تو توبہ بھلا کس چیز کے لیے وہ کرے گا؟ دھبے پہ دھبا دل کے اوپر پڑتا جاتا ہے حتیٰ کہ پورا کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے. اب قرآن و حدیث کی باتیں انہیں اچھی نہیں لگتی، اب تو انہیں فیس بک پر ریل دیکھنے میں مزہ آتا ہے، لوگوں کے اسٹیٹس چیک کرنے میں انہیں بڑی فرحت محسوس ہوتی ہے، انہیں انسٹاگرام میں ریل دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، IPL کے میچ دیکھ دیکھ کر پوری رات جاگ جاگ کر گزارنے میں بڑا آنند انہیں آتا ہے. اور لوگوں، یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، غلطی پہ غلطی کرنے کی وجہ سے تمہارا پورا کا پورا دل سیاہ ہو چکا ہے، لاک ہو چکا ہے. چاہتے ہو کہ دل کا لاک کھل جائے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دل کا لاک کھولنے کا علاج بتا رہا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے میرے بندو، اگر تمہارا دل لاک ہو چکا ہے تو تمہارے دل کا لاک میرے ذکر کے ذریعے سے ہی کھل سکتا ہے. تم چاہو ساری دنیا کی دولتیں اکٹھی کر لو، تمہارے قدموں تلے جمع ہو جائیں. تم چاہو بڑے سے بڑے گھر بنا لو، بڑی سے بڑی گاڑی خرید لو، بڑی سے بڑی تجارت شروع کر دو، تب بھی تمہارے دلوں کے اندر سکون نہیں آ سکتا ہے، تمہارے دل کے اندر اطمینان نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کے پاداش میں تمہارا پورا کا پورا دل سیاہ ہو چکا ہے، لاک ہو چکا ہے. اب اس لاک کو کھولنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اللہ کا ذکر. نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کا ذکر کرو، بار بار قرآن مجید کی تلاوت کرو. اللہ تعالیٰ اس ذکر کے ذریعے سے تمہارے دل کے لاک کو کھول دے گا. اے میرے ساتھیوں، اپنا فون پاسورڈ ڈال کر بند کر دیتے ہو، اے میرے ساتھیوں فنگر پرنٹ ڈال کر اپنے موبائل لاک کر دیتے ہو. اسی طرح گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل بھی لاک ہو جاتا ہے. جب تک ہم اللہ کے ذکر کی طرف نہ بڑھیں، جب تک ہم اپنے اندر ایمان کی تاثیر پیدا نہ کریں، اللہ کا خوف پیدا نہ کریں، اس کی خشیت نہ پیدا کریں، اس کی عظمت کا خیال نہ کریں، تب ہمارے دل کی دنیا نہیں بدل سکتی ہے، تب تک ہمارے دل کا لاک بھی نہیں کھل سکتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. آج ہم اللہ کے ذکر سے کوسوں دور ہیں. حی علی الصلاۃ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، ہم اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی موبائل میں ویڈیوز دیکھ رہا ہے،
کوئی میچ دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی اپنے روزمرہ کے کام کاج میں مصروف و مگن ہے۔ او لوگو، اللہ تعالیٰ کامیابی کی طرف روزانہ 5 مرتبہ بلواتا ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے آ جاؤ۔ میرے بھائیوں، نماز ایسی چیز ہے جب بندہ نماز کے لیے خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، دیکھو اس بندے کو تو دیکھو، اس کے اندر میرا ڈر کس قدر ہے تو دیکھو، میری عظمت کا خیال اس بندے کے اندر کس قدر ہے۔ سخت سردی ہے، اس کے باوجود راتوں کو اٹھ کر صرف میری رضا اور خوشنودی کی وجہ سے یہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے۔ اے فرشتوں دیکھو تو ذرا، یہ میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پیدل وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرواتا ہے، بندوں کو بتا دیا جائے، اور کامیابی کی تلاش میں در در بھٹکنے والوں، تمہیں وہاں کامیابی نہ ملے گی، تمہیں دنیا کے اندر کامیابی ملنے والی نہیں۔ آ جاؤ، مسجدوں میں آؤ، میرے گھر میں آؤ، اپنے جبین نیاز کو جھکاؤ، میں مجھے رب ہونے کا اقرار کر لو اور اپنا بندہ ہونے کا اقرار کر لو۔ آ جاؤ، کامیابی تمہیں یہاں ملے گی۔ ہم پوری دنیا کی دولتیں اکٹھی کرنے میں مصروف و مگن ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے امیر بن جائیں، ہم چین و سکون والی زندگی گزاریں۔ نہیں میرے بھائیوں، جب تک ہم اللہ کے بلاوے پر کان نہ دھریں گے، جب تک ہم قرآن پر عمل پیرا نہ ہوں گے، جب تک اللہ اور اس کے رسول کے بتائے اسلوب اور طریقے پر ہم عمل پیرا نہ ہو جائیں، اللہ کی قسم نہ دنیا میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں نجات مل سکتی ہے۔ چاہتے ہو دنیا میں کامیاب ہو جاؤ، چاہتے ہو تمہاری آخرت سنور جائے، تو جب بھی رب کا بلاوا آئے، رب کے بلاوے پر فوراً پہنچ جایا کرو، اور جتنی ہو سکے اللہ نے جتنی تمہارے اوپر نمازیں فرض کی ہے اس کی ادائیگی کرو۔ یہی نافرمانیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا پورا دل لوک ہو چکا ہے۔ ایک فاسق و فاجر سے جب گناہ سرزد ہوتا ہے، جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس گناہ کو کتنے ہلکے میں لیتا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا ایک فاسق و فاجر گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کو اتنے ہلکے میں لیتا ہے، اتنا آسان سمجھتا ہے جتنا آسان ناک کے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھگانا آسان سمجھتا ہے۔ اب ناک کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو اس کے لیے بندوق تھوڑے نہ تاننی پڑے گی کہ ڈنڈا اٹھانا پڑے گا، ارے آدمی ناک ٹیڑھی کر لے تب بھی مکھی بھاگ جائے گی۔ اتنا ہی آسان ایک فاسق و فاجر سمجھتا ہے جب اس سے خطا ہوتی ہے، جب اس سے غلطی ہوتی ہے، جب اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ لیکن ایک مومن بندہ جب اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، جب اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے، وہ یوں محسوس کرتا ہے وہ کسی ایسے پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے جو پہاڑ چشم زدن ہی اس کے اوپر گرنے والا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ ایسے پہاڑ کے نیچے کھڑے کہ اس کی چٹانیں آپ کے اوپر گرنے والی ہیں، آپ کو چین نصیب ہوگا نہیں، بار بار آپ اوپر دیکھیں گے، چٹان کو دیکھیں کہیں سرک تو نہیں رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مومن بندے کے اندر یہ احساس ہوتا ہے، وہ تو حتی المقدور گناہوں سے بچتے ہیں، اور کبھی گناہ سرزد ہو جائے، غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، رو رو کر گڑ گڑا کر التجائیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اے میرے رب، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنے نفسوں پر بڑا ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اے ہمارے پروردگار اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، وترحمنا، اور ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ نہ کیا، ولنکونن من الخاسرین، تو اے میرے مولا ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک مومن بندہ راتوں کو اٹھ کر اپنے گناہوں کی پوٹلی رب کی عدالت میں رکھ کے اسی طرح روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ سورہ فرقان اٹھائیے، رب کے مومن بندے کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی راتیں موبائلوں کے پیچھے نہیں گزرتی، ان کی تنہائیاں فلم دیکھنے میں نہیں گزرتی ہیں، IPL کے میچ دیکھنے میں نہیں گزرتی ہے۔ رب ذوالجلال مومنوں کے بارے میں کہہ رہا ہے ان کی راتیں
ऐसी गुजरती है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, मेरे मखसूस बंदे, मेरे मोमिन बंदे, उनकी रातें तो ऐसी गुजरती है, यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो अपनी रातें रब के हुजूर सजदों में गुजारते हैं, व क़ियामा, और जब सारी दुनिया सो जाए तो उठकर नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद की नमाज कायम करते हैं। तहज्जुद की नमाज तो छोड़ो मेरे भाइयों, आज हमारा आपका हाल ये है कि फर्ज नमाजों के यहाँ लाले पड़े हुए, दुकानें आबाद हैं, पार्क आबाद हैं, हर जगह अच्छी खासी भीड़ है, लेकिन रब की मस्जिदों में जाकर के देखो, सर्दियों की सख्त ठिठरती हुई रातों में इशा के वक्त चले जाओ, फजर के वक्त चले जाओ, गिने चुने चंद बूढ़े लोग और बुजुर्ग लोग मिलेंगे। फिर हम शिकवे करें, ऐ अल्लाह रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज हर शख्स अल्लामा इकबाल बना बैठा है, अल्लाह हम तो ईमान वाले हैं, हम तो मोमिन हैं, मुवहिद हैं, हम पर अजाब कैसा। हमें लोग आतंकवाद कह रहे हैं, हमें टेररिस्ट कहकर निशाना बना रहे हैं। आज हमारी दाढ़ी से किसी को प्रॉब्लम है तो किसी को हमारी टोपी से प्रॉब्लम है, किसी को हमारे नाम से प्रॉब्लम है, किसी को हमारे मजहब से प्रॉब्लम है। ओ लोगों, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हम सताए जा रहे हैं, आजमाए जा रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हम सही मानों में मोमिन नहीं है, सही मानों में हम मुसलमान नहीं है। हम नमाजों को छोड़कर रात रात भर फिल्म देखें, रात रात भर मैच देखें और फजर की नमाज में हाजिरी न दें, इशा की नमाज हम छोड़ दें और तवक्को करें, उम्मीद लगाएं कि रब की रहमतें आएंगी, रब की नुसरतें आएंगी, रब की मदद हमारे ऊपर नाजिल होंगी। मेरे भाइयों, इंसाफ से बताओ, रब की मदद आएगी या रब का अजाब हमारे ऊपर आएगा? अल्लाह ने कह दिया एक जगह, व इन ततवल्लौ, जब तुम हद से ज्यादा बिगड़ जाओगे, जब तुम मेरे रास्ते से रूगर्दानी करोगे, जब मेरे बताए उसलूब और तरीके को कुचल कर गैरों को फॉलो करोगे, यस्तबदिल कौमन गैर कौमिन, हम तुम्हें नेस्तो नाबूद करके दूसरी कौम पैदा करेंगे, सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, जो तुम जैसी नहीं होंगी। अल्लाह ने उस कौम की निशानियां बयान फरमाई, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाली होंगी, अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह से डरने वाले होंगे, अल्लाह उनका मालिक होगा, अल्लाह उनका खालिक होगा। और मेरे भाइयों, आज हम रब से जन्नत की तवक्को और उम्मीद लगाए बैठे हैं और हमारे ईमान का ये हाल है कि हमारे अंदर अल्लाह का जर्रा बराबर भी डर और खौफ नहीं रहा। क्या अरबी शायर ने खूब कहा है, तसिलुज़्ज़ुनूब इलज़्ज़ुनूबि व तरतजी व दरकल जिनानी बिहा व फौज़ल आबिदी। ऐ लोगों, तुम गुनाह पे गुनाह करते हो और ये तवक्को करते हो, ये रब से उम्मीदें वाबस्ता रखते हो कि तुम एक आबिद जो नेक है, जो तकवा शिआर है, उस शख्स की कामयाबी की तरह तुम कामयाब होना चाहते हो। तसिलुज़्ज़ुनूब इलज़्ज़ुनूबि व तरतजी वदरकल जिनानी बिहा व फौज़ल आबिदी व नसीता अन्नल्लाह अखरजा आदमा, और ए आदम के बेटो तुम इस बात को क्यों भूल गए, अन्नल्लाह अखरजा आदमा मिन्हा इलद दुनिया बिज़म्बिन वाहिदी, कि तुम्हारे बाप आदम को सिर्फ एक गुनाह के पादाश में जन्नत से निकाल कर दुनिया की तरफ भेज दिया गया। तुम्हारे बाप आदम को सिर्फ एक गुनाह के पादाश में जन्नत से दुनिया की तरफ भेज दिया गया, और तुम गुनाह पे गुनाह करते हो और रब से जन्नत की उम्मीदें वाबस्ता करते हो, जन्नत की उम्मीदें लिए बैठे हो। एक मुत्तकी और परहेजगार शख्स की कामयाबी की तरह कामयाब खुद को देखना चाहते हो, यह मुमकिन नहीं है। और मेरे भाइयों, जरा खुद तो सोचो, खुद तो तसव्वुर करो, इतनी बड़ी जन्नत भला इतनी आसानी से कैसे मिल जाएगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सबसे कमतर जन्नती होगा, जो सबसे थर्ड ग्रेड वाला जन्नती होगा, जन्नत में उसको जो रकबा मिलेगा, जो हिस्सा मिलेगा, वो इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि किसी बंदे को एक तेज रफ्तार घोड़ा दे दिया जाए
اور وہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر سرپٹ بھاگے تو ایک چھور سے دوسرے چھور تک پہنچنے میں 70 سال لگ جائے. دیکھ رہے ہیں وسعت جنت کی. دوسری حدیث کے مطابق ایک چھور سے دوسرے چھور، ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل تک پہنچنے میں 100 سال لگ جائیں. اتنی بڑی جنت اتنی آسانی سے مل جائے گی. بس ہم نے لا الہ الا اللہ جنتر منتر کی طرح پڑھ لیا، مسلمانوں جیسا نام رکھ لیا، نہ نماز سے مطلب، نہ قرآن سے مطلب، نہ اللہ کے ڈر کا پتہ، نہ حلال نہ حرام، بس جنت مل جائے گی. نہیں میرے بھائیوں، جو سب سے کم تر جنتی ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال بتاتے ہیں. وہ جب اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف بھیجے گا، جنت میں جائے گا تو دیکھے گا کہ جنت تو کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، جبکہ جنت بھری نہیں ہوگی. اس کو یہ محسوس کرایا جائے گا کہ جنت بھری ہوئی، کھچا کھچ جنت بھری ہوئی محسوس ہوگی. وہ اللہ کے پاس جائے گا اور کہے گا اے میرے پروردگار، تیری ذات کے لیے یہ لائق نہیں کہ تو اپنے بندے سے اس طرح مذاق کرے. تو نے مجھے جنت میں داخل ہونے کا تو حکم دے دیا، لیکن اے میرے پروردگار، جنت میں تو ایک پیر بھی رکھنے کی جگہ باقی نہ رہی. تیرے بندوں نے تو پورا پورا قبضہ جمایا ہوا ہے. اے میرے پروردگار، تھوڑی سی بھی جنت میں جگہ باقی نہ رہی. اللہ کہتا ہے کیا چاہتا تو بتا. اللہ سے پوچھے کیا چاہتا ہے. اگر تمہیں دنیا کے مقابلے میں پوری دنیا دے دی جائے، جتنی بڑی دنیا ہے، کیا تم خوش ہو جاؤ گے؟ کیا تم راضی ہو جاؤ گے؟ وہ بندہ فرحت سے جھوم اٹھے گا، اے اللہ تو پھر سے مذاق کر رہا، تو رب ہو کر، تو مالک ہو کر، تو رب ذوالجلال ہو کر مجھ جیسے ناچیز بندے سے مذاق کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے، اللہ کہے گا اے میرے بندے، میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا. جا، میں نے تجھ کو دنیا کے برابر جنت میں رقبہ دے دیا اور اس کے مثل 10 گنا اور دے دیا. اور اس کے بعد بھی اے میرے بندے، جب بھی تو تیرا جو جی چاہے مانگ لینا، تیرا رب چشم زدن ہی وہ چیز تمہیں عنایت کر دے گا. اور لوگوں، سب سے کمتر جنتی کا یہ حال ہوگا. تو بتاؤ میرے بھائیوں، اتنی بڑی جنت کیا اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ اور لوگوں، اس جنت کے لیے کوششیں کرو، اس جنت کے لیے بھاگو. اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے. آج ہماری ساری انرجی دنیا حاصل کرنے میں ہی صرف ہے، دنیا کی دولتیں جمع کرنے میں صرف ہے. ہمیں تو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. بس مال آنا چاہیے، پیٹ بھرنا چاہیے. جبکہ ہمارا آپ کا رب ہمیں دوڑ لگانے کا حکم دے رہا ہے، اپنی مغفرت پانے کے لیے دوڑ لگانے کا حکم دے رہا ہے، اپنی جنت کی طلب میں، اپنی جنت کے حصول میں دوڑ لگانے کا ہمیں حکم دے رہا ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اے میرے بندوں، بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے ریس لگاتے ہو، کاروبار جمانے میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہو، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی تمہاری کوششیں ہوتی ہے. اگر یہی کوششیں تمہاری ہیں تو پھر رب کی مغفرت پانے کے لیے تم کوششیں کیوں نہیں کرتے؟ وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کے حصول میں، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، جو پرہیزگار بندوں کے لیے، نیکوکار بندوں کے لیے، متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، سجائی گئی ہے. اللہ بارہا ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، پھر بھی ہم دنیا داری میں اس طرح رچ بس گئے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف تک کا پتہ نہیں. اللہ کہہ رہا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اسی لیے کہہ رہا ہے صحیح معنوں میں مومن بندے تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا صرف نام لے لیا جائے تو خوف کے مارے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے ان کے دل دہل جائے. آنکھوں کا دل سے بڑا گہرا ربط ہے، بڑا گہرا کنیکشن ہے. اسی لیے آپ نے محسوس کیا ہوگا جب آپ کا دل نرم ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. جب دل کے اندر سختی آتی ہے تو آنکھیں بھی خشک ہو جاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا نسخہ دیا، اور آپ نے تو باقاعدہ تاکید کے ساتھ فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ. اللہ کے ڈر سے
رونے والا شخص جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، ہم اپنے گناہوں پہ نادم نہیں ہوتے، ہمیں اللہ کے خوف کا پتہ نہیں، ہمیں اللہ کے عذاب کا پتہ نہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت اور اس کا جلال موجود نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے بندو، تمہارے دل کے اندر اس قدر ایمان ہونا چاہیے، جب بھی میرا نام لیا جائے، میرے نام کی وجہ سے تمہارے دل کانپ جائیں، تمہیں تمہارے گناہ یاد آنے لگے، تمہارے پاپ یاد آنے لگے، تمہاری آنکھیں اشکبار ہو جائیں، تمہاری آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے چھلکنے لگے۔ پیارے نبی اسی لیے کہہ رہے، جو آدمی اللہ کے ڈر سے روئے، جس کے اندر اللہ کا ڈر اس قدر پیدا ہو جائے کہ اللہ کی ڈر کی وجہ سے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نکل جائیں، وہ آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ لا یلج النار، وہ آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ کون آدمی؟ بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے روئے۔ آج پوری زندگی کھنگالو میرے بھائیوں، ہمیں پوری زندگی اللہ کے ڈر سے رونا نہیں آیا۔ ہاں، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا تب تو ہم خوب روئے، اولاد چھن گئی تو ہم روئے، ہماری دنیاوی زندگی میں کوئی مصیبت پہنچی تو ہم خوب روئے، خوب غمگین ہوئے، لیکن ہم سے کوئی نیکی چھوٹ گئی، ہماری نمازیں چھوٹ گئی، یا یہ کہ اللہ کا ذکر آیا، اللہ کا خوف آیا، اللہ کا ڈر پیدا ہوا، تب تو ہمیں رونا نہیں آیا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھاؤ، رو رو کر انہوں نے اپنے رب کو منا لیا، اور آج تک ہمیں اپنے رب کو منانا نہیں آیا۔ پیارے نبی کہہ رہے، وہ آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے، جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہو، جو اللہ کے ڈر سے روتا ہو۔ لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، اور آپ مثال دے دے کر کے فرما رہے ہیں، حتی یعود اللبن فی الزر، یہاں تک کہ تھنوں سے دودھ نکالا ہوا دودھ واپس تھن کے اندر ڈال دیا جائے، جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ جس طرح تھنوں سے دودھ نکال لینے کے بعد واپس تھن کے اندر ڈالا نہیں جا سکتا ہے، اسی طرح اللہ کے ڈر سے رونے والا آدمی، اللہ کے ڈر سے رونے والا آدمی، خوف کھانے والا آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ اور آپ نے آگے ارشاد فرمایا، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ، اور میدان جہاد میں اڑنے والے گرد و غبار اور جہنم کا دھواں، یہ دونوں چیزیں بھی آپس میں یکجا نہیں ہو سکتی، آپس میں جمع نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب ہے میرے بھائیوں؟ مطلب یہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کا بتایا، وہی مقام اللہ کے ڈر سے رونے والوں کا بتایا ہے۔ لیکن پوری زندگی آپ اپنی کھنگالیے، پوری زندگی کا محاسبہ کیجئے، پوری زندگی کی جانچ پڑتال کیجئے میرے بھائیوں، پوری زندگی اللہ کے ڈر سے رونا ہمیں کہیں نہیں ملے گا۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دل دہل جائیں۔ آج ہمارے دلوں کی دنیا تو ایسی حالت میں بھی نہیں بدلتی، جب ہم قبروں کے اندر بوسیدہ ہڈیاں دیکھتے ہیں، ہمارے دلوں کی سختی اس حد تک پہنچ چکی ہے، قبر میں پڑی ہوئی بوسیدہ ہڈیاں دیکھنے کے بعد بھی ہماری دل کی دنیا نہیں بدل رہی۔ قبرستان جیسی جگہ میں جانے کے بعد بھی ہم عبرت نہیں پکڑتے، اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ کر بھی ہم عبرت نہیں پکڑتے، ہم لوگوں کی نماز جنازہ پڑھتے ہوئے اپنی نماز جنازہ یاد نہیں کرتے۔ ہمارے دل کی سختی کا یہ حال ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، آپ ایک انصاری صحابی کی نماز جنازہ میں قبر کھودی جا رہی ہے، آپ ایک قبر کے سامنے بیٹھ گئے، آپ کی نگاہیں نیچے ہیں، آپ سوچ میں اور غور و فکر میں مبتلا ہیں، آپ کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ فکر کر رہے ہیں، اچانک آپ زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں، کبھی ہمیں اللہ کے ڈر سے رونا نہیں آیا، اپنے گناہ یاد کر کے رونا نہ آیا، اللہ کا عذاب یاد کر کے رونا نہ آیا، اس کی پکڑ اور گرفت یاد کر کے ہمیں رونا نہ آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھے ہوئے، آپ زار و قطار رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، آپ کو روتا دیکھ کر
صحابہ بھی خود پر قابو اور کنٹرول نہیں پائے، صحابہ بھی آپ کو دیکھ دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اس دن آپ اتنا روئے، اس قدر آپ نے آنسو بہائے، حتیٰ بلت ثرا، سامنے جو مٹی تھی وہ سامنے کی مٹی بھیگ گئی، وہ سامنے کی زمین تر ہو گئی۔ پیارے نبی جو معصومان الخطا ہے، جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا ہے، پھر بھی ڈر کا یہ حال ہے، آخرت کی ایسی سوچ ہے، آخرت کی ایسی فکر ہے، اپنی موت کے بارے میں ایسی سوچ ہے کہ سوچ سوچ کر آپ زاروں قطار رو رہے ہیں، سامنے کی زمین بھیگ جا رہی ہے۔ اور امت کا یہ حال ہے، امت کو اپنی موت کی خبر نہیں، امت کو مرنے کے بعد والی زندگی کا پتہ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ اٹھائی اور قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے بھائیوں دیکھو قبر کھودی جا رہی ہے، دیکھو مردے کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے۔ اب مردے کو قبر کے اندر ڈالا جائے گا، منومن مٹی کے اندر ڈال دیا جائے گا، لوگ دفنا کر گھر چلے جائیں گے۔ اے میرے بھائیوں یہاں آنے سے پہلے لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا، یہاں آنے سے پہلے یہاں کی تیاری کر لینا۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، ہم میں سے جب کوئی مرے گا انہیں بھی اسی طرح نہلایا جائے گا، کفنایا جائے گا اور چار کندھوں کا سہارا دے کر قبرستان لایا جائے گا۔ منومن مٹی کے حوالے کر کے لوگ چلے جائیں گے، لوگ تمہیں تمہارے اعمال کے حوالے کر کے چلے جائیں گے، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا، نہ دوست کام آئیں گے، نہ عزیز و اقارب کام آئیں گے، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ اولادیں کام آئیں گی، نہ دولتیں کام آئیں گی۔ او لوگوں وہاں کوئی کام نہیں آنے والا، یہ نیک اعمال ہی وہاں آپ کے کام آئیں گے۔ اللہ کی قسم ایک ایک نیکیاں لکھی جا رہی ہے۔ آپ اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کی مسجد کے لیے جو ایک ایک روپیہ دے رہے ہو، 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے، 10,000 روپے، جس کو اللہ نے جس قدر وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، اپنی وسعت و طاقت کے مطابق دے رہے ہو، اللہ کی قسم یہ قربانی بیکار نہیں جائے گی۔ یہ آپ کا اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ اللہ کی راہ میں دینا بیکار نہ جائے گا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اس دن نیکی ہوگی تو ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیں گے۔ ہم کسی کے ساتھ رب ذوالجلال اس دن ناانصافی نہیں کرے گا۔